ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش شہر شہر منظر۔ آداب۔ عوامی شکایات و مطالبات پر مبنی پروگرام شہر شہر منظر کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ سامعین، آئیے پروگرام کے آغاز میں حسب معمول سنتے ہیں ہمیں موصول ہوئی کچھ فون کالز۔ شہر شہر منظر پہ تھی بولان بہت بشیر اختر عرض کران ایوا قدل علی جان روڈ دد پور پہ یہ گاربیج ڈمپنگ کران یہ منسپلٹی ول کران یہ گاربیج ڈمپنگ اگر اوتر پونسہ ترائے گورمنٹن ونان ہسا ترائے 3 ارب تو 61 کروڑ روپیہ ہسا ترائے مگر ام برو یوتہ بدبو کہین ین پہ پونسہ ترائے تت پہ قرآن پتہ ٹوٹل حقیقت گئی بیمارین مز ملوث وہ ون تو سان کر عمر صاحب یا کیا کور بچاؤ تو یہ کر تو شفٹ یہ کن جائے بچاؤ تو گئی 2 لچھ لوگ ام سی خراب اور یہ انسٹیوٹ صرف آنی 8 کلومیٹر یہ پہ دور اتنے بیمار بلا کہ اتنا بیمار مران مہربانی کر وات تو یہ عمر صاحبس نش سن کت تمس دپ اس کر آزاد خدا کری تے بڑ بجائی کر بڑ بچہ بیرو درگر پہ سر میر پور ٹونکی پہ آب بابا حنیف رشیس آستان آج گھر والوں تل پوسٹ زبردست 47 پوسٹ 47 گھر آمد نئی اتنا زبردست پرابلم ماز موٹر تہ لگمت اور نا آبی کھسان سون یہ شکایت وتو امس ڈاکٹر محمد شفیع وانیس مازن کس ایم ایل اے سے تو مے ون اوتر کرو شک مرما پتہ کورو نا کہین وہ بورڈن دہ یپر پتہ نون زان گمبر پیر پور عبدالسلام میر ڈسٹرک بڈگام تحصیل کھاد جل شکتی سکیم ات ڈالمن بن واجمت تم انجینئر آئے تمہ دہ تھی تھی بیوقوف گام بہ ونہا تم جین تھی بنانا بیوقوف تھی وچو ونکس پان وچو ات کوتاہ ڈالو تمو بیس آبی تور دم آب کہین آب داد پھیہ کران مہربانی کر واتن یہ سن مطالبہ محکمہ جل شکتی یہ گئی بزرگی تہذ اگر یہ سان مسئلہ حل گژھان جناب ڈانگر پورہ شمی محمد بٹ جناب ترائی ڈانگر پورہ پہ شادی پور شادی پورہ جناب سڑک اخ وازمل پہ میگڈم تراان جناب اچھے گئی پتم 10 ؤری ونان ترو میگڈم مگر تراان کہین یہ کر گھس واتن حکمن جناب گھان پرابلم روٹ پیوان پتہ رب وسان سختی زن مہنین سختی روٹ پیوان لاگن۔ جموں کشمیر میں حالیہ دنوں موسمی تبدیلی کے بعد کچھ پریشان کن حالات پیدا ہوئے۔ چند ایک روز کی بارش کا نتیجہ یہ ہوا کہ سری نگر شہر اور دیگر قصبہ جات میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ سڑکیں اور گلی کوچے تالابوں اور ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ لوگوں کو عبور مرور میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے میں ٹریفک نظام بھی متاثر ہوتا ہے۔ سڑکوں پر بارش کا پانی جمع رہنے کے نتیجے میں گاڑیوں کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے اور اس طرح ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال عوام کے لیے سہانی روح بن جاتی ہے۔ 2-1 روز تک بلا ناغہ بارش ہو جائے تو وادی میں سیلاب کا خطرہ منڈلاتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال بنی رہتی ہے۔ اس بار بھی وادی کے لوگوں کو ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ عام لوگوں کا الزام ہے کہ سرکار ان حالات کے تعلق سے بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ارباب اقتدار نے 2014 کے سیلاب اور ماہرین کے انتباہ کے باوجود اس معاملے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسری طرف سرکار کا کہنا ہے کہ یوٹی میں انسدادی سیلاب کے پروجیکٹوں کی عمل آوری جاری ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ حالات کو بہتر بنانے میں سرکار اور عوام کا یکساں رول بنتا ہے۔ حالات کے تناظر میں پیش ہے ہمارا آج کا یہ اداریہ۔ جموں کشمیر میں حالیہ شدید بارشوں، فلیش فلڈز اور لینڈ سلائیڈنگ نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا وادی آئندہ کسی بڑے سیلاب سے نمٹنے کے لیے واقعی تیار ہے؟ ایسے وقت میں تقریباً 2022 کروڑ روپے کے فلڈ مینجمنٹ منصوبوں کا تکنیکی اختلافات کے باعث رکا رہنا صرف انتظامی تشویش کا باعث نہیں ہے بلکہ عوامی سلامتی، معیشت اور بنیادی ڈھانچے کے لیے بھی ایک سنگین انتباہ ہے۔ 2014 کے تباہ کن سیلاب نے کشمیر کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ ہزاروں مکانات، کاروباری مراکز، سرکاری ادارے اور زرعی اراضی متاثر ہوئی جبکہ معیشت کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ اس سانحے کے بعد یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ جدید فلڈ مینجمنٹ منصوبوں کے ذریعے دریائی جہلم اور اس سے منسلک نکاسی آب کے نظام کو اس انداز میں بہتر بنایا جائے گا کہ مستقبل میں ایسے بحران سے بچا جا سکے۔
اسی مقصد کے تحت مرکزی حکومت نے مرحلہ وار فلڈ مینجمنٹ منصوبوں کی منظوری دی. تاہم اطلاعات کے مطابق دوسرے مرحلے کے چند اہم حصے خصوصاً فلڈ سپل چینل اور آؤٹ فال چینل کی توسیع اور ازسر نو ڈیزائننگ مختلف تکنیکی اداروں کی متضاد رپورٹس اور انجینئرنگ اختلافات کے باعث ابھی تک شروع نہیں ہو سکے ہیں. تکنیکی اختلافات کسی بھی بڑے انفراسٹرکچر منصوبے کا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان اختلافات کے حل میں برسوں کی تاخیر مناسب ہے؟ اگر ماہرین کے درمیان رائے مختلف ہے تو اس کا حل مزید سائنسی جائزہ، مشترکہ تکنیکی کمیٹیاں اور بروقت فیصلہ سازی ہونی چاہیے، نہ کہ منصوبوں کو غیر معینہ مدت تک کے لیے روک دینا. آج موسمیاتی تبدیلی نے پورے ہمالیائی خطے میں بارشوں کے انداز کو غیر متوقع بنا دیا ہے. مختصر وقت میں شدید بارش، بادل پھٹنے کے واقعات اور اچانک آنے والے سیلاب معمول بنتے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں فلڈ مینجمنٹ اب صرف ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں بلکہ قومی اور انسانی سلامتی کا مسئلہ بھی بن چکا ہے. حالیہ بارشوں کے دوران جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں جانی و مالی نقصان نے اس خطرے کو مزید نمایاں کیا ہے. اس تعطل کا ایک معاشی پہلو بھی ہے. منصوبوں پر پہلے ہی کروڑوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں. جب تک مکمل نظام فعال نہیں ہوگا، جزوی تعمیرات اپنی مطلوبہ افادیت نہیں حاصل کر سکتی ہیں. اس سے نہ صرف سرکاری سرمایہ کاری کی رفتار متاثر ہوتی ہے بلکہ لاگت میں اضافے، نئے تخمینوں اور مستقبل کے مالی بوجھ کا بھی خدشہ بڑھ جاتا ہے. دوسری جانب شہری منصوبہ بندی بھی اس مسئلے کا اہم حصہ ہے. سری نگر اور وادی کے دیگر شہری علاقوں میں آبادی میں اضافہ، غیر منصوبہ بند تعمیرات، آبی گزرگاہوں پر تجاوزات اور ویٹ لینڈز کے سکڑنے نے قدرتی نکاسی آب کو محدود کر دیا ہے. اگر فلڈ مینجمنٹ منصوبے بروقت مکمل بھی ہو جائیں لیکن شہری منصوبہ بندی میں اصلاح نہ آئے تو خطرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گے. اس مسئلے کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ حکومت نے فلڈ رسک میں کمی کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے اور متعدد حفاظتی باندھ، دریا کے کناروں کے استحکام اور دیگر انجینئرنگ کام مکمل یا پیش رفت کے مراحل میں ہیں. تاہم چند انتہائی اہم منصوبوں میں تاخیر پورے نظام کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے. آگے بڑھنے کا راستہ واضح ہے. سب سے پہلے مختلف تکنیکی اداروں کے درمیان اختلافات کو وقت کی پابندی کے ساتھ حل کیا جائے. دوسرا، آزاد ماہرین، ہائیڈرولوجسٹس، ماحولیاتی سائنسدانوں اور انجینئرز پر مشتمل مشترکہ جائزہ بورڈ تشکیل دیا جائے تاکہ تمام سفارشات ایک جامع سائنسی بنیاد پر مرتب ہوں. تیسرا، فلڈ مینجمنٹ کو صرف انجینئرنگ منصوبہ نہ سمجھا جائے بلکہ اسے موسمیاتی موافقت، شہری منصوبہ بندی، ویٹ لینڈز تحفظ، ابتدائی وارننگ سسٹم اور کمیونٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ مربوط کیا جائے. ساتھ ہی جدید ٹیکنالوجی جیسے ریئل ٹائم رین فال مانیٹرنگ، سیٹلائٹ ڈیٹا، مصنوعی ذہانت پر مبنی فلڈ فورکاسٹنگ اور خودکار وارننگ سسٹم کو بھی منصوبہ بندی کا حصہ بنایا جانا چاہیے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت رد عمل ممکن ہو. آخر میں یہ معاملہ صرف ایک سرکاری فائل یا تکنیکی رپورٹ کا نہیں بلکہ لاکھوں شہریوں کی جان و مال اور مستقبل کا ہے. اگر 2014 کے تجربے سے سبق لیتے ہوئے بروقت فیصلے کیے جائیں تو کشمیر کو مستقبل کے بڑے سیلابی خطرات سے کافی حد تک محفوظ بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر تکنیکی اختلافات، انتظامی سستی اور فیصلہ سازی میں تاخیر برقرار رہی تو ہر شدید بارش ایک نئے امتحان میں تبدیل ہو سکتی ہے. وقت کا تقاضا یہی ہے کہ فلڈ مینجمنٹ منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے تاکہ ترقی، ماحولیاتی تحفظ اور عوامی سلامتی ایک دوسرے کی تکمیل بن سکیں، نہ کہ ایک دوسرے کی قیمت پر حاصل ہونے والے اہداف. سامعین، جنوبی کشمیر کا ضلع شوپیاں قدرتی آبی ذخائر کے انمول تحائف سے مالا مال ہے. ایسے میں اگر اس ضلع کے باشندے پینے کے پانی سے محروم رہیں تو ایک عجیب سی صورتحال لگتی ہے. شوپیاں قصبے کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ وہاں قائم واٹر فلٹریشن اینڈ سپلائی پلانٹ کی گنجائش میں آبادی میں کئی گنا اضافے کے باوجود بھی آج تک کوئی توسیع نہیں کی گئی. لوگوں کا کہنا ہے کہ شوپیاں میں پینے کے پانی کی قلت سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کے افسران کی مداخلت طلب کی ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ شوپیاں سے ہمارے نمائندے جانثار احمد.
قدرت نے جہاں ضلع شوپیان کو آبی وسائل سے غیر معمولی طور پر مالا مال کر رکھا ہے، چونکہ یہ قصبہ ایک جانب رمبیارہ دوسری جانب نالا سنگلو اور ناٹو نالا کے درمیان آباد ہے، انہی قدرتی آبی ذرائع کے بدولت نہ صرف ضلع شوپیان بلکہ پڑوسی اضلاع پلوامہ اور کلگام کے کئی واٹر سپلائی اسکیمیں بھی چل رہی ہے۔ اسی کے بدولت ضلع شوپیان میں پینے کے پانی کی قلت کا مسئلہ شاذ و نادر ہی سامنے آتا ہے، وہ بھی شدید برف باری کے دوران جب آبی ذرائع عارضی طور پر متاثر ہوتے ہیں یا بارشوں کے سیزن میں۔ تاہم ستم ظریفی یہ ہے کہ وافر آبی وسائل کے باوجود ضلع میں معیاری پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے صرف ایک ہی فلٹریشن پلانٹ موجود ہے۔ ایک MGD گنجائش والا یہ پلانٹ قصبہ شوپیان کی صرف 1/3 آبادی کو ہی صاف اور فلٹر شدہ پانی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ فلٹریشن پلانٹ تقریباً 15 برس قبل اس وقت کی تقریباً 25,000 نفوس پر مشتمل آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا گیا تھا، تاہم اس وقت قصبہ شوپیان کی آبادی 32 سے 35,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ پلانٹ کی گنجائش میں کوئی توسیع ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ نتیجتاً قصبے کی ایک بڑی آبادی آج بھی فلٹر شدہ پانی کی سہولیات سے محروم ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ نلوں سے مٹیالہ اور گدلا پانی کی وجہ سے واٹر سٹوریج ٹینکیوں کو سال میں 2 یا 3 بار صفائی کرنا پڑتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس غیر معیاری پانی سے ہاضمہ سے جڑی بیماریوں کا بھی خدشہ لاحق ہوتا رہتا ہے۔ اس ضمن میں قصبے کی ایک مقامی شہری اور سماجی کارکن نے شہر منظر سے بات کرتے ہوئے کہا، شوپین باشند شول سے نفر محمد شبی ٹاک ناؤ، زبردست گند آب یہ زن صحت پہ سٹھا متاثر گو تکلیفوں سی گزارش کران اگر فیس پریت کھانا چیز مگر اہس شوپینس کی گند آب امہ خاطر واتن تو یہ ہیرمن حاکمن نش کت کم خطا گمت صاف و شفاف آبس پہ گند آب چوان یہ ڈرینج باقی چیز پہ دتک جان چاہے سہ مارکیٹس مز یا پٹر پات زن تر پہ ون گسان۔ قصبے کے ایک اور شہری شہر منظر سے بات کرتے ہوئے متعلقہ محکمے سے اپنی فریاد یوں بیان کر رہے ہیں، میں شوپیان کا باشندہ ہوں، میرا نام محمد ادریس ٹاک ہے، جو صحت عامہ ہے پبلک ہیلتھ جس کو آپ نیا نام تو دیا گیا ہے جل شکتی۔ جل شکتی کہاں پر ہے؟ یہ تو عام لوگوں کے لیے بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ یہ جو سپلائی ہو رہی ہے یہاں پر کئی سال پہلے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ یہاں پہ لگایا گیا انسٹال کیا گیا تھا، وہاں سے جو اس گدلے پانی کی سپلائی ہوتی ہے یہ آج کل کی بات نہیں ہے۔ جب موسم بالکل ٹھیک ہوتا ہے، سامانیہ ہوتا ہے، تو تب بھی ہمیں ایسا ہی پانی ملتا ہے، سپلائی ہوتا ہے، بالکل اس میں بدبو ہوتی ہے اور ہمیں کئی بار اپنی ہماری جو ٹنکیاں ہیں وہ ڈسلیٹ کرنی پڑتی ہیں اور ہمارے جو واٹر پیوریفائر وہ زیادہ دیر تک اس کو صاف نہیں کر پاتے ہیں، جلدی بدلنے پڑتے ہیں، وہ تو سسٹم وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس بارے میں ہم نے کئی بار جو جل شکتی محکمہ ہے صحت عامہ پبلک ہیلتھ، کئی بار ہم نے ان کو درخواستیں دی، کئی بار ہم نے منتیں کی کہ بھائی اس کو آپ ان پائپس ان کو جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے آپ یہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس سے کیٹر نہیں ہوتا ہے یہ سارا ایریا شوپیان کا۔ اس صورتحال کے تناظر میں PHE محکمے کے ایک افسر نے شہر منظر کو بتایا کہ امرت اسکیم کے تحت 2.5 لاکھ گیلن یومیہ گنجائش کا ایک جدید فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر آخری مرحلے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ رواں مالی برس کے دوران ہی عوام کے لیے وقف کیا جائے گا، جس کی بدولت شوپیان قصبے اور اس کے مضافات کی آبادی کو معیاری اور صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس اسکیم کے تحت قصبے میں زیر زمین بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور نئی پائپ لائنوں کی تنصیب کا کام بھی جاری ہے، جس سے پانی کی ترسیل کا نظام مزید مؤثر اور فعال ہو جائے گا۔ بہرحال اس ضلع کی 3 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے ہر تحصیل یا ہر بلاک کی آبادی کے لیے ایک فلٹریشن پلانٹ کے قیام کی اشد ضرورت ہے اور موجودہ فلٹریشن پلانٹ کی توسیع یا نئے جدید طرز کی فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر ناگزیر ہے، تاکہ ضلع کے ہر شہری اور باشندے کو صاف، محفوظ اور معیاری پانی میسر ہو سکے۔ یہ ضلع کے عوام کی بنیادی مانگ ہے۔ شہر منظر آکاش وانی کے لیے میں شوپیان سے جانثار احمد۔ سامعین، پروگرام کے اس مرحلے پر آئیے سنتے ہیں عوامی شکایات پر مبنی کچھ مزید فون کالز۔ جناب دان چاکر پٹ پہ غلام احمد بٹ ناو اچھا مسئلہ یہ نالے سخ ناگ وسان یہ بیرے کن یپ ارزل پہ گھان شروع ارزل ہیرک وسان بیرے کن اچھا ٹریکٹر ول دہس رات
ات باجر کڑان دان رات شونگن تہ یو پھیور نا سہلاب وہ سات باجر سیکھ خدا قسم راتس آسان ٹریکٹر ول پکان اتھ شونگن دان اتھ فکر تران اس کرے واریاہ لٹہ پولیسس نش تہ شکایت اتھ فکر تران یمن کیا رابطہ پولیسس ست پولیس یتھے تمہ سات ژلمہ زن آسان پولیسن فون کورمت یہ فکرے اس تران یمن کیا دلیل کت ستن کت وۄنۍ اگر دۄہس پکان دۄہس نا خطرٕ کینٛہہ دۄہس گورمنٹس ستن مگر راتس دِوان شونگن اس کہین جناب. میں ڈرائیور محمد شبیر بول رہا ہوں گھنستان چک پورہ سے. جناب یہاں کے گھنستان کی سڑکوں کا حال بہت خستہ حال ہو گیا ہے. RLB سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں کی سڑکوں کو مرمت کی میگڈمائزیشن کی لوگوں کی چلنے پھرنے کی لائق. RLB کو ہم نے بہت درخواست دیے ہے. وہاں کے کہتے ہیں کل ڈالیں گے پرسوں ڈالیں گے بچائی سڑکی کل نہیں کریں مگر کرتے نہیں ہے. بہت بار ہم سنبھل گئے ہیں ان کے دفتر پر کہتے ہیں کل ڈالیں گے پرسوں ڈالیں گے کوئی غور نہیں کرتے. گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ سے ان کی سڑکوں کی حالت ٹھیک کرے. گاندربل صدرباد سنالا نیر اچھا مسجد برہ کن سرکاری زمین 15 مرلہ ات میں جناب تو ونکس چک کل خدا دین نجات تو ات میں دان لونڈ یہ مر چارو چھپان ات من نون مر ات من ژھۄٹھ آسہِ تو ات من ات جناب ونان با خدا مسجد تہ مسجد تو ات جماعت صرف گھان شی جمع مے تھیا DC صٲبس تہ درخواست اکہ تحصیلدار صٲبس تہ مگر کہین جناب اور موقع کیا پتہ مونڈ تم چھ پھٹرٲیِتھ. بیرو نارواری پہ فارق احمد میر تکیاز محترم یہ روڈ بت لگان پہ ناروور تان ات ہور تہ کوٚڑمُت اوٚڑ یور تہ اوٚڑ مشباق صٲبُک یہ روڈ یتھے پٲٹھۍ چھُنہٕ لگان کینٛہہ اتھ چھِ رۄپیس 2 کرور اتھ اتھ چھُنہٕ تران فکر یہ نارواگی رۄپیس 2 کرور کوٚر اسہِ زنگہٕ تھکان اتھ چھِ لگان گٲنٹہٕ وُڈ لگان پترِ مٔنٛزۍ. ریبن رفیع آباد پہ مے ناو عبدالرحمان خان اس کدل ام مز گئی 3 پارٹی گئی اور گاڑی ہیت ڈل پتہ گئی MLA PMLA کور نس کی پتہ ون ارشاد کارس وار تم تہ ون 3 لٹ پتہ ان اوقاف مز پونس کڑت عیدگاہ اوقاف مز کمیٹی والو تو بنو یہ کدل ات گونڈس جنگل بی کورس رنگ پنگ اس گئی امس افسرس ام سہ کدل کچ پتہ ووتس حج یت سوچ اپری کھسان ان کوئی نمک کھوان ثہ کیا ونان کدل کچ پتہ ون آج پگہ آو نا سہ کنے تو یہ ونت ات خدا سند خاطر ات کر کی مدد یہ کدل تنگ ات گھان یور سوپور ہور ہوت پور تان گھان جام یہ جرنل روڈ ات بڑ ٹریفک دباؤ تو ات گھان گاڑی پہ ڈل وہ گونڈس جگل پنگل 6 کوئنٹل 2 سوپور اوقاف والو پن پوز دت تو ات کر تمس افسرس دپس یہ کیا کران لہذا کر کدل بڑراو تان یہ تنگ کدل. بہت عبدالحق کھانڈے شالبو گاندربل پہ اہس مسجد شریف تک پڑا جمعہ تو نبر کن آب پھوٹ تقریباً اوتر پور جمعہ تک تقریباً گئی لکہس گو تک کم آئی طور خلق کہین آب موجود ام پروگرام مطابق ام وسط گوس واتن سنس امس MLA صوبس عمر صوبس تم سان حاکمن ات تراوان روڈ گاڑی 5-6 گامس سانس ونان وار سنگم بڈگام ڈسٹرکس من مسلہ یپر مین لائن ترمت واٹر سپلائی ہز لائن گمز خراب ات آب ویپان کی یہ 1.5 آنٹ لان اس ووت ونان وری یمن یہ ترتو 3 آنچ لان 18 پائپ ات لگان ات ونان کال تو صبح تو کال یہ مسلہ اگر ات 18 پائپ لاگان اس گھا مسلہ حل. یہ PHC بڈگامس شبیر احمد شیخ گنڈ بو سنواری پہ ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ پہ مسئلہ کیا ژھوٹ ووٹ کوڑا کٹ یہ موڈس پہ جمع گومت یہ کورمت گھر والے موڈس پہ جمع یہ ژھوٹ ووٹ مہربانی کرت ات اوپر بنا پکن سڑکہ بنا پکن مہربانی کر یہ تلن. روزان اگری کلان محمد شفیع بٹ یہ گزارش ات گامس من ژھوٹ ووٹ روڈس پہ گلمرگ روڈ کھسان ات ژھوٹ ووٹ یہ ملازم تلان کہین سو گانچ ات اور یت حد یہ گھر تلن یون. بہت سمبل گھنستان پہ بشیر احمد بیگ مسئلہ گھنستان ہسپتال ات مان ڈاکٹر گوس لائٹس بیگ ہسپتال سر سمبل تک تھوت پرٲنۍ پٲٹھۍ تھومت سُہ کھڑو سا OPD ان بڑ مشکلات امہ سۭتۍ گژھان واریاہ ہم دپان أمِس موبایل أنِو سا موبایل گژھِ سۭتۍ آسُن بُزرگا کیٛاہ موبایل تُلہِ سۭتۍ سون عرض حظ گوٚژھ واتُن DC صٲبس تانۍ. محمد اسماعیل بٹ کپواڑہ چوکی بل زنرشن پہ مسلس یہ زنرشن وارڈ نمبر 4 مز پنچایتس پنچایت نش کھسان ہور کن وت وت گھان زنرشن سرن پہ یت مہاراجا ہری سنگھ وقت یہ وت درج یت بیل گاڑی پکان یعنی کہ زن تم پتہ کر دو سائڈو آئی وت چڑھنے لیکن اس مشکل گھان ام وت پکن ام وت مز ہکان جانور تہ پکت کی اور
تھوڑی انسان تہ چھنہٕ ہیٚکان پٔکِتھ کِہیٖنۍ دۄیو سایڈو پٮ۪ٹھ چھکھ اتھ لٔجمٕژ باڑ بندی تار زبردست چھ ات گژھان ووکھ پکن صبح شامن اگر یہ وت اس یل گژھِ یہ چھ سرکاری وت یہ چھ گورنمنٹس نش درج یعنی کہ زن اس گژھِ سوری مشکلات حل تاکہ وارڈ نمبر 4 بیٚیہِ لمبردار مالا چھ سُہ چھ 5-6 ہتھ چھ تتہِ چوٗلہٕ تمو تہ چھُکھ اعتراض سُنمت کیازِ یہ وت گژھِ یل گژھٕنۍ یم وجہ سۭتۍ چھ اس یُن گژھُن صبح شام ییٚتہِ چھِ زبردست مشکلات. سامعین، سرکار لوگوں کو ہر سطح پر بنیادی سہولیات مہیا کرانے کے لیے بامانع اقدامات کرتی رہتی ہے. کسی بھی سماج میں طبی اور تعلیمی سہولیات کی بلا خلل فراہمی پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. جموں کشمیر میں بھی طب کے ڈھانچے کو ہر سطح پر مستحکم کرنے اور جدیدیت سے ہمکنار کرانے کے لیے کئی منصوبے عملائے جا رہے ہیں. اس شعبے میں مرکزی سرکار کے فلاحی پروگراموں کو بھی خاصی اہمیت حاصل ہے. البتہ عام لوگوں کا الزام ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں اکثر اوقات بنیادی ادویات کی دستیابی کا فقدان رہتا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی تیماردار ایمرجنسی کی حالت میں مریض کے ساتھ اسپتال میں رہتا ہے تو اس کو بار بار دوائی لینے کے لیے مارکیٹ بھیجا جاتا ہے اور یہ تیمارداروں اور مریضوں کے لیے ذہنی کوفت کا باعث بنتا ہے. عام لوگوں کا مطالبہ ہے کہ علاج کے لیے درکار بنیادی اور ضروری ادویات ہسپتالوں میں ہی دستیاب رکھی جانی چاہیے تاکہ ایمرجنسی کی حالت میں علاج میں کوئی غیر ضروری تاخیر نہ ہو اور تیمارداروں کو کسی ذہنی عذاب کے مرحلے سے نہ گزرنا پڑے. پیش ہے شہر منظر کی یہ تجزیاتی ڈیسک رپورٹ. طبی نگہداشت کے ڈھانچے کو کسی بھی ترقی پذیر سماج میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. اگر یہ شعبہ مضبوط اور تمام تر سہولیات سے لیس ہو تو لوگوں کو خوش اسلوبی سے زندگی گزارنے میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. جموں کشمیر میں پچھلے چند برسوں کے دوران صحت شعبے کو جدیدیت سے ہمکنار کرانے اور گاؤں دیہات تک اعلی معیار کی طبی سہولیات پہنچانے کے لیے متعدد پروجیکٹ ہاتھ میں لیے گئے اور زر کثیر صرف کی گئی، لیکن ان سب اقدامات کے باوجود زمینی سطح پر صورتحال اطمینان بخش نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی بھی لوگوں کو اسپتالوں کے باہر ٹکٹ حاصل کرنے یا پھر اپنا علاج و معالجہ کرانے کے لیے لمبی قطاروں میں انتظار کرنا پڑتا ہے. اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی کمی نمایاں طور دیکھنے کو ملتی ہے. بعض اوقات مریضوں کے رش کے پیش نظر ڈاکٹر اپنے مریضوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے ہیں اور یوں علاج و معالجے کا معیار بھی گھٹ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام چھوٹے بڑے اسپتالوں میں ان دنوں لازمی ادویات کی کمی پائی جا رہی ہے. ایمرجنسیوں میں بھی مریضوں کو معمولی سرینج، ایمرجنسی انجیکشنز، گلوکوز بوتلیں، یہاں تک کہ بینڈیج وغیرہ بھی باہر سے ہی خریدنا پڑتی ہیں. ایمرجنسی مریض اور تیماردار پہلے ہی تناؤ اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان معمولی چیزوں کی بھاگ دوڑ میں ان کو مزید دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات یہ صورتحال مریضوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو جاتی ہے. یہ صورتحال یو ٹی کے بڑے اسپتالوں میں عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے. اگر شہروں کے بڑے اسپتالوں میں صورتحال ایسی ہو تو قصبوں اور گاؤں دیہات کے طبی اداروں کا کیا حال ہوگا؟ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو طبی سہولیات کی فراہمی میں کئی اہم اور فوری نوعیت کے اقدامات کرنے چاہیے. پہلی فرصت میں تمام اسپتالوں میں مختلف شعبوں کے ڈاکٹروں کی معقول تعداد میں دستیابی کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو طبی مشورے کے لیے گھنٹوں کا انتظار نہ کرنا پڑے. دوسری جانب معمولی مگر مریضوں کی صحت کے لیے اہمیت کے حامل تمام بنیادی ادویات اور ساز و سامان کو دستیاب کرایا جانا چاہیے تاکہ انہیں اسپتال پہنچنے کے بعد دھر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں. موجودہ انتظامیہ کو اس جانب اپنی توجہ مبذول کرنی چاہیے تاکہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو ان کی دہلیز پر ہی اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات دستیاب ہو سکیں اور وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. شہر منظر کے لیے میں سہیل بٹ. پروگرام کے آخر میں آئیے سنتے ہیں ہمیں موصول ہوئی کچھ مزید فون کالز. جناب 500 پہ دکاندار ایس ڈی اے کمپلیکس اچھا دکان بند ریت دکان بند. مہربانی کر ایل جی حکامس تان اپیل کر یل جناب مہربانی کر.
پانچک بائی پاس جناب گو ریت دکان بند ون میں یاترا یاترا ویلکم کران مگر سون روزگار غریب دکاندار کرم ریت کول دکان بند ونان 2 رتن بہو گھر کیا کرو یمن 2 رتن جناب ایل جی حکومت کران اپیل مہربانی کر شاین بورڈس سون چارہ کرو دکان یلہ مہربانی کر علی محمد چندبال حدورہ سکول زانبل محلس من شاہ مالک سکول ڈنگ محلس اہن سنو کور رٹ سکولس من کرو سہ ڈگو تک لکٹ بچہ اوت بچس لوگمت 10 رۄپیہِ منٛز گوٚمُت بِچور مہربٲنی کٔرِو سکول واپس بیٚیہِ گٔژھ تِمن یِم تتھ 5 رۄپیہِ لٲگِتھ تِمن گٔژھ أمِس سِکریٖن کرنہِ تِمو کتہِ چھِ أمِس ڈیٹ سرٹِفِکیٹ سُمبل سنواری پٮ۪ٹھ غلام حسین بٹس مسلہٕ چھُ اَسہِ جناب محترم اَسہِ چھِ ییٚتہِ یِم منسپلٹی وٲلۍ حظ یِم چھِ اَسہِ ژھۄٹھ کران أکِس جایہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ جمع حظ اپٲرۍ چھِ ہوٗنۍ اَرساتھا گژھان جمع یِم چھِنہٕ پکنہٕ یِوان اپٲرۍ ییٚتہِ چھِ گورمنٹ لینڈ چھِ ییٚتہِ واریاہ مگر یِم چھِنہٕ اَتھ منٛز ترٛاوان کِہیٖنۍ یِم چھِ ترٛاوان یہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ حظ اَتہِ چھِ بونۍ اَسہِ اَتہِ ٲسۍ یِم بُزرگ نیران یَتھ موقعس منٛز شہجارس یِم چھِ ہٮ۪کان بِچٲرۍ اپٲرۍ پٔکۍتھٕے حظ ییٚلہِ ہوٗنۍ اَرساتھا اوس حظ یِم چھِ پتہٕ ٲسۍ ہٮ۪کان تۄہہِ ووٚنُکھ نا اَسہِ مہ ترٛٲیِو ژھۄٹھ یِمن حظ وَنیو اَسہِ دَپان 15 دۄہن تھاوان اَتھ جمع 15 دۄہ چھِ یِمن پتہٕ گٲڑۍ یِوان تہٕ نِوان چھِ تُلِتھ مگر یِمن 15 دۄہن چھِ اَسہِ سختی واتان واریاہ اَمہِ سۭتۍ پورا تُرگام پٮ۪ٹھ چھِ جناب اَسہِ حظ چھِ مسلہٕ آبُک جناب آبٕے حظ چھِنہٕ أسۍ حظ چھِ کران آب دادِ ارسر جناب تۄہہِ چھُنا نلکہٕ آب کِہیٖنۍ نہ سا سُہ ٹیسٹر درٛاو تتھ خراب أسۍ حظ چھِ رٕژ پٮ۪ٹھ مشتاق احمد حظ یہِ حظ گوٚو بڈگوم حظ چھُ ڈسٹرکٹ تحصیل حظ چھِ ناربل اَسہِ حظ چھِ سکوٗل ہاے سکوٗل ییٚتٮ۪تھ حظ محلس منٛز اتھ نہ حظ چھُنہٕ آب کِہیٖنۍ أسۍ حظ گٔے مجبوٗر اَتہِ بچہِ کڑنہٕ خٲطرٕ دپان گورمنٹ أسۍ پرناوو غریٖب بچہِ گورمنٹ سکوٗلن اتہِ نہ حظ چھُنہٕ آب کِہیٖنۍ حظ یہِ مسلہٕ تُجو تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ افسرس سۭتۍ ترٛٲوٕکھ حظ پرس حظ ترٛٲوٕکھ لٲن تہٕ آبس شابس چھُنہٕ کُنی اَسہِ حظ آیے یور یِم حظ کوٚر موقعہٕ تہِ مگر آب نہ حظ ٲس نہٕ کِہیٖنۍ لایِن ترٛاونٲوٕکھ مگر آب نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ بچس 1 2 حظ چھِ اَتہِ پران حظ أسۍ چھِ جناب سرایی ڈنگر پورہ پٮ۪ٹھ شمیٖم احمد بٹ جناب اَسہِ حظ چھِ پکان یپٲرۍ حظ وازٕ محلہ مٔنٛزۍ سڑک حظ مگر اَسہِ حظ چھُ روٗد پیٚوان اَسہِ حظ چھِ گژھان آب چھُ گژھان جمع اَسہِ حظ ووٚنُکھ واریاہ لٹہِ أسۍ ترٛاوو اَتھ یہِ میگڈم مگر میگڈم چھِنہٕ ترٛاوان کِہیٖنۍ جناب اَسہِ حظ گوٚو واریاہ کال اَسہِ کران گُزٲرِش یِمن اَسہِ کٔرۍتو یتھ یِم ٲسۍ ونان ترٛاوو مگر ترٛاوان چھِنہٕ کِہیٖنۍ سٲنۍ گُزٲرِش یِہوٚے اَسہِ واتن حکوٗمت یِمن واتنٲیزِ اور اَسہِ کران اَتھ میگڈم اَسہِ ترِ یہِ سختی جناب خاناپور خان صٲب بڈگامہِ پٮ۪ٹھ ظہوٗر احمد شاہ تیٚلے کرے گُزٲرِش تہٕ کران تہِ چھِ دٔریاو اکھ گُزران یِمن سۭتۍ بٔستِین منٛز سون خطرٕ آب آسنُک یِمن چھُنہٕ پانہٕ بٔندیا گژھان واریاہ کال پٮ۪ٹھ گٔے پانہٕ بٔندی گژھنسٕے نمبر 2 سکوٗلُک کریو واریاہ لٹہِ عرض اتھ چھِ یہِ ہسا یہِ کوٚچ روڈ اکھ پکان یتھ پرٛٮ۪تھ روٗدس منٛز چھُنہٕ بچن تیوٗتاہ عذاب گژھان یُس نہٕ بٲے تہِ ہٮ۪کو مہربٲنی کٔرِتھ واتنٲیِو تُہۍ مُتعلق حٲکمن تامتھ تِم کرہن اتھ پٮ۪ٹھ غور سوپور ہتھن پٮ۪ٹھ غلام حسن وانی اَسہِ حظ بڑٕ بہتریٖن شُکر گُزار ایم ایل اے سُنٛد اَسہِ آو ڈاکٹر صٲب یور اَسہِ ٲسۍ سکوٗلس منٛز بچہِ وسان سکوٗل مگر اَسہِ حظ چھُ بوٚڑ روڈ اتھ حظ چھِنہٕ پھٕٹس 2-3 ہتن روڈ آمٕژ ترٛاونہٕ کینٛہہ مہربٲنی کٔرِتھ یِم آے سکوٗل یِمن چھِ بچن گژھان بڑٕ تکلیٖف تتھ ہاے سکوٗلس منٛز گژھُن تتھ گٔژھ روڈ گژھٕنۍ مہربٲنی سامعین اگر آپ بھی اپنے مسائل یا مطالبات ارباب اقتدار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ہر سوموار اور منگلوار صبح 10:30 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہمارے ٹیلی فون نمبر 0194-245-2019 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ نگرانی اعلیٰ اشفاق احمد شاہ، ترتیب کوشکی کشپ، ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ میر عبدالحمید، پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی سری نگر۔ اپنے میزبان سید مبشر رفائی اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔